فلا مضل له ومن يضلله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيدناه بجنود لهم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. وقال تبارك وتعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، ہر ایک مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کو کام کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان ایک اعلان کیا تھا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا فرمائی تھی، اس کے بعد جب آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے اندر لوگوں کے اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی اور لوگوں کو ایک کلمے کی دعوت دی کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکہ مکرمہ کے کفاروں نے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا اور آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور وہ لوگ جو آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے اور آپ کو امین اور صادق کہتے تھے، وہ بھی آپ کو برا بھلا کہنے لگے اور مکہ مکرمہ کے اندر آپ کو ستایا گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ تکالیفوں کا سامنا کرنا پڑا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دے دیا، اس چیز کا حکم دے دیا، ہجرت کا حکم دے دیا، اور جو پہلے زمانے کے اندر مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا، جس کا قرآن کریم کے اندر بھی نام لیا گیا ہے یثرب، وہاں پر آپ کو ہجرت کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن پیارے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے صحابہ کو ہجرت کرائی، اور آپ علیہ السلام جب بھی کوئی صحابہ سفر ہجرت کے لیے تیار ہوتا تھا تو کفار مکہ آپ کو ستاتے تھے، آپ کو ورگلاتے تھے اور آپ کو روکنے کی کوششیں کی جا رہی تھی۔ اور جب مکہ مکرمہ سے پہلے جب آپ ہجرت کی مدینہ کی طرف، اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے اندر بھیج دیا تھا، اور ایک دوسرے صحابی تھے جنہوں نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے اندر جا کر لوگوں کے اللہ کی طرف بلایا، اور سن ہجری 11 کے اندر جب آپ علیہ السلام آپ وہاں پر دعوت دے رہے تھے اور کافی مجمع جمع ہو چکا تھا اور آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر چکا تھا، اس سے پہلے آپ علیہ السلام کے پاس مدینہ سے کچھ لوگ حج کے لیے آئے تھے، تو مدینہ کے مکہ کے اندر آ کر آپ علیہ السلام نے انہیں دعوت دی، ایک اللہ کے ہونے کی دعوت دی، اس کو انہوں نے تسلیم کیا، اور تسلیم کرنے کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کے بعد ایمان کے اندر داخل ہو گئے، جسے بیعت قبا کہا جاتا ہے۔ یہ سن ہجری 11ویں کے اندر ہے۔ 12ویں کے اندر پھر ایک لشکر آتا ہے جس کو آپ علیہ السلام ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اور اس کے اندر بھی کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد پھر مدینہ کے اندر جاتے ہیں، جس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری جو 72 لوگوں کا لشکر آتا ہے، اور ان کو جب آپ علیہ السلام ایک اللہ کے ہونے کی دعوت دیتے ہیں،
تو 72 یا اس سے کچھ زائد لوگ آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کے بعد ایمان لے آتے ہیں، سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھے کے اوپر بیعت کر لیتے ہیں۔ اور بیعت کرنے کے بعد پھر جب مدینہ کے اندر جاتے ہیں تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں پر تبلیغ کا کام کرتے ہی تھے، لوگوں کے اللہ کی طرف بلاتے ہی تھے، لیکن جب یہ قافلہ گیا تو وہ لوگ بھی کیا کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت جس طرح ہوئے تھے ان لوگوں نے بھی اسلام اور ایمان کو سمجھ لیا، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ کے اندر پہنچے نہیں تھے، اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اتارا گیا قرآن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کو لے کر آئے تھے، جس فکر کو لے کر آپ چل رہے تھے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پر پہنچا دیا تھا، اور بہت سارے لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے آئے تھے، اللہ کے اوپر ایمان لے آئے تھے۔ پھر جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا ہجرت کا، اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا منظر بتاتا چلوں کہ ہجرت کہتے کسے ہے؟ ہجرت کہتے ہیں اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسرے وطن کے اندر جانا، مال کمانے کے لیے نہیں، روپے پیسے کمانے کے لیے ہجرت کو جانا وہ ہجرت نہیں کہلاتی ہے، ہجرت کہلاتی ہے ایمان کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی اشاعت کے لیے، دعوت کی اشاعت کے لیے، دعوت کو پھیلانے کے لیے، ایک اللہ کے بول کو دوسرے ملک کے اندر اس جگہ کے اوپر جہاں پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے ایسا میدان تلاش کرنا اور اس کے اندر جا کر اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دینا اور اس کے اندر